اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو بھی انسان پیدا کر کے بھیجا تو اس کی زندگی کو اللہ تعالی نے مختلف قسم کے موڑوں کے ساتھ منسلک کر دیا. کوئی انسان بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی زندگی میں نشیب و فراز نہ آیا ہو، جس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہ ہو، نشیب و فراز نہ ہو، بلکہ جو انسان بھی آیا تو اس کی زندگی میں نشیب و فراز اتار چڑھاؤ ضرور آتا ہی رہتا ہے. کبھی دکھ ہے تو کبھی سکھ ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی ہے، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی گھر میں خوشی آ رہی ہے تو کبھی سفید ماتم بچ رہا ہے. تو یہ ایسے حالات بن جاتے ہیں، ایسے نشیب و فراز آ جاتے ہیں کہ جو ہر انسان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. پھر جو مومن اور ایماندار شخص ہے وہ ان دونوں حالتوں کے اندر، ان نشیب و فراز کے اندر بھی حالت اعتدال کا رستہ اپنے لیے اگر چن لے تو کبھی بھی وہ گھاٹے میں نہیں جا سکتا. اگر وہ حالت اعتدال کے رستے پر رہتا ہے، دونوں رستوں کو یعنی خوشی اور غمی جب بھی اس پر آتی ہے تو وہ حالت اعتدال کو ترجیح دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ایماندار شخص کبھی بھی گھاٹے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا مومن آدمی کے ساتھ بڑے ہی عجیب قسم کا سلوک ہے. مومن آدمی کبھی بھی گھاٹے کی طرف جا ہی نہیں سکتا کہ جب اس پر مشکل آتی ہے تب بھی وہ ثواب کما لیتا ہے، جب اس پر خوشی آتی ہے تب بھی وہ ثواب کما لیتا ہے. کس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ جب مومن آدمی پر خوشی آتی ہے تو اس خوشی کی پاداش میں شکر ادا کرتے ہوئے ثواب کما لیتا ہے. جب اس پر مشکل آ پڑتی ہے تو مشکل کی پاداش میں صبر کرتے ہوئے اپنے لیے اجر و ثواب کو مستحق بنتے ہیں. تو مومن آدمی کبھی بھی جو ہے نا نقصان نہیں اٹھا سکتا. فرمایا یہ مومن آدمی کی حالت ہے، لیکن یہ جو سودا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مومن کے ساتھ رکھ دیا. مومن آدمی کے علاوہ کسی بھی سودے میں حصے دار اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. پھر یہ مشکل حالات کا آنا، تنگیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، مختلف قسم کے مسائل و آلام میں گھر جانا، یہ آخر مومن آدمی پر کیوں آتا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جبکہ ایک کافر آدمی ہے، نافرمان آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنے والا شخص ہے، اس پر تو اگر مصیبت آ پڑتی ہے، اس پر تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تو اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہے. یہ سارا اس نافرمانی کی پاداش میں ہو رہا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمان اور ایماندار شخص جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرتا رہتا ہے، اس آدمی کے اوپر مسائل اور تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ آج ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ مومن اور ایماندار آدمی پر آخر تکالیف اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو فرمایا مومن آدمی پر، ایماندار آدمی پر تکلیفیں اور مصیبتیں اس وجہ سے آتی ہیں تاکہ وہ مصیبتوں پر صبر کر لے، اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے اجر عظیم کا مستحق بن جائے، اس کے درجات بلند ہو جائیں. کافر کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا تو حساب ہی جدا ہے. اس نے تو چونکہ نافرمانی کی تھی، اس نے تو اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی تھی، اس بغاوت کی پاداش میں وہ پکڑ کا مستحق ٹھہرا. لیکن جو مسلمان اور ایماندار شخص ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب بھی اس پر کوئی مصیبت اور تکلیف ہم بھیجتے ہیں نا، ہم اپنی حکمت عملی کے مطابق بھیجتے ہیں تاکہ یہ اس کو پر تکلیف بھیجیں اور یہ آدمی ہماری بھیجی ہوئی تکلیف پر صبر کر لے اور پھر ہماری طرف سے جو بہت بڑے اجر کا بھی مستحق ہے.
حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو، دنیا کے اندر جو شخص بھی آیا تمام سے بڑھ کر اگر کسی پر تکلیف آئی ہے، مسائل اور مختلف مشکلات آئی ہیں، تو وہ ان پاکیزہ ہستیوں پر آئے ہیں کہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں انہی کے اوپر آ پڑی تھیں، اور کیوں آئی تھی؟ جبکہ وہ تو معصوم الخطا تھے، نہ وہ چھوٹا گناہ کر سکتے تھے نہ ہی بڑا کر سکتے تھے، سرکشی اور بغاوت کو تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر جناب مصائب آ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصائب ان کے اوپر بھی ہم نے اس لیے بھیجے تاکہ وہ لوگ اس کے اوپر صبر کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بڑھا دوں گا، اور جو ان کی امت ہوگی وہ اپنی امت کے لیے مشعل راہ بن جائے، امت بھی ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ جب ان کے اوپر کسی قسم کا مشکل وقت آئے گا، اپنے نبیوں کو وہ اپنے لیے رول ماڈل بنا لیں گے، اپنے لیے نمونہ بنا لیں گے، اور پھر وہ اسی کے مطابق چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ جیسے اپنے نبیوں کے درجات بلند کر رہا ہوں، ایسے ہی میں اللہ تعالیٰ ان کی سنت کو زندہ کرنے والوں کے نیچے میں اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ ان کے بھی میں درجات بلند کرتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن مقدس سے ایک دو مثال پڑھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے درجات بلند کیے، کہ جب انہوں نے صبر کیا تھا، ان کے اوپر مختلف قسم کی جب مشکلیں آ پڑی تھیں، کیسے انہوں نے صبر کیا، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے صبر کا اجر عظیم عطا فرمایا دنیا کے اندر ہی۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ